دنیا ایک دوبارہ نئے ورلڈ ٹریڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے اور ایک نئے ٹیرف، یہ اپرچونٹی کھل رہی ہے. اگر ہندوستان پہ 50% ٹیرف آ رہا ہے، چائنا پہ ٹیرف بڑھا ہے، تو پاکستان کے لیے اپرچونٹی ہے، بٹ اپرچونٹی کوئی اور ملک لے جائے گا کیونکہ میں کمپیٹیٹو نہیں ہوں. مجھے کمپیٹیٹو کریں. دس از دا بیس. چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے، چاہے وہ ہماری سپورٹس گڈز ہیں، چاہے وہ ہماری لیدر گڈز ہیں، چاہے وہ ہماری فارماسیوٹیکل ہے. یہ چاروں چیزیں امریکہ جا سکتی ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر $6 بلین امریکہ کا ٹریڈ ہے، 4 گنا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر گھور اعجاز صاحب. آپ کے وقت کا بات کریں گے. مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ سے. رانا صاحب، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی سراپا احتجاج تھی، ان کی بات سن لی گئی، مگر دوسری طرف آف کورس اگر انوائرمنٹ میں ادھر کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ اپنے ہی لوگ دل لگا کے ادھر ملک میں بیٹھتے ہیں اور اپنے پیسے لگاتے ہیں اور اپنی افسر شاہی بھی یہی کام کرتی ہے، تو پھر تو سر اٹس اے نان سٹارٹر نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے کولیگ خواجہ آصف جو ہیں وزیر دفاع، وہ افسر شاہی پہ سنگین الزامات لگا رہے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی بیوروکریسی کا نصف سے زائد حصہ پرتگال میں جائیدادیں خرید چکا ہے اور وہاں ان کی دوہری شہریت بھی حاصل کرنے کی کوششوں میں ہے. اور آپ لوگ سیاستدان تو فقط بچا کچا ہی کھاتے ہیں سر. وہ کہتے ہیں بس وہ اکارڈنگ ٹو خواجہ آصف، ان کی لینگویج ہے ناٹ مائنڈ، چولے مارتے ہیں. یہ سر یہ کس طرح کا بیان ہے ایک وزیر دفاع کا؟ کیا ہے یہ؟ نہیں دیکھیں، کچھ باتیں حقیقت بھی ہوں تو وہ کرنے والی نہیں ہوتی جناب، مگر حقیقت ہے کہ نہیں؟ لیکن چلیں خواجہ صاحب نے کر دی ہے تو اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو برا منانا چاہیے. اگر کوئی آدمی یہ بات کہے کہ تمام کے تمام سیاستدان کرپٹ ہیں تو بہت غلط سر بات قطع ہے. کلامی معاف، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے رد کر دیا ہے اس بیان کو. ہمارے پاس ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، انٹیلیجنس نہیں ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایسا ہے. سو وزیر موصوف کو تو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے نا، کچھ باتیں نہیں کرنی چاہیے اور پھر حقیقت پر مبنی بھی ہونی چاہیے اس حوالے سے. سو ملک کا وزیر دفاع جب یہ الزام لگاتا ہے سویلین بیوروکریسی میں، قطع نظر اس سے کہ ان کا مورال کتنا کم ہوتا ہے، the fact remains کہ it has to be established and backed up. اگر وزیر دفاع کے پاس واقعی کوئی مصدقہ معلومات ہے ضرور بتائیے، یا پھر آپ بے بس ہیں، اختیار ہی نہیں ہے، نام لینے کا اختیار نہیں ہے کسی بابو کے. بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ٹھیک ہے، کوئی بھی بات کرے تو اس کو کوالیفائی کرنے کے تو آگے سے آگے سٹیجز ہوتی ہیں. یہ آپ کی بات درست ہے کہ گورنمنٹ کو یا کسی بھی منسٹر کو جو ہے وہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ان ایکشن بھی لانا چاہیے. لیکن آپ کے علم میں ہی ہے کہ اس سلسلے میں کتنی مجبوریاں ہیں. وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے، کہاں ثبوت لوگ چھوڑتے ہیں. چلے موونگ آن سر، آئی مین دس از یہ ایک انٹرنل ڈیلیما ہے آپ لوگوں کی حکومت کا خواجہ صاحب کے حوالے سے. مگر یہ پی ٹی آئی نے ضمنی الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا ہے. پی ٹی آئی نااہل ہونے والی نشستوں پر اب اپنے بندے بھی کھڑا نہیں کرنا چاہ رہی. آپ کے پولیٹیکل ایکیومن میں رانا صاحب آپ یہ ایڈوائز کرتے بھی ہیں، اور کل کو اگر اپوزیشن مکمل بوائیکاٹ کا اعلان کر دے تو حکومت کی مشکلات بڑھ نہیں جائیں گی؟ نہیں، یہ مشکلات ان کی بڑھیں گی. اس سے پہلے بھی انہوں نے بائیکاٹ کیے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ کو چھوڑ کے وہ چلے گئے تھے کہ جی اگر ہم وزیر اعظم ہیں تو یہ پارلیمنٹ ٹھیک ہے، اگر ہم وزیر اعظم نہیں ہیں تو یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ اتنی گندی ہے کہ یہاں پہ بیٹھنا بھی جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہے. تو پھر کیا ہوا تھا؟ بائیکاٹوں سے تو معاملات نہیں سدھرتے. اور اس کے بعد انہوں نے اسمبلیز کو توڑ دیا، حکومتوں کو جو ہے وہ توڑ دیا. دیکھیں، سسٹم میں رہ کے ہی آپ فائٹ کر سکتے ہیں. پی ایم ایل این کی مثال ہے، پیپلز پارٹی کی مثال ہے. انہوں نے سسٹم میں رہ کے جو ہے وہ اپنی فائٹ جو ہے وہ کی ہے. یا تو پھر آپ سسٹم کو ہی بلڈوز کرنے کی بات کریں اور پھر چھوڑیں ان چیزوں کو اور پھر انقلاب کی تیاری کریں. تو انقلاب کی تیاری ایسے تو نہیں ہوتی کہ آپ اسمبلی میں جو ہے وہ 6 گھنٹے تقاریر کریں، شام کو جو ہے وہ 8 ٹاک شوز کریں اور اس کے بعد کہیں جی ہم انقلاب لائیں گے. انقلاب ایسے تو نہیں آتا. انقلاب تو پھر ایسے آتا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہوتا ان لوگوں کا جو انقلاب کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہے کون وہ. تو اگر آپ نے ڈیموکریٹک طریقہ کار سے اور سسٹم میں رہتے ہوئے اگر آپ نے جدوجہد کرنی تو پھر سسٹم کا بائیکاٹ کر کے تو نہیں ہوگی. میں ایک پولیٹیکل ورکر کارکن ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بڑا غلط فیصلہ ہوگا اور اس کا نقصان انہوں کو پہنچے گا. یہ بائیکاٹ جو ہے وہ پہلے پیپلز پارٹی نے بھی اپنے اوائل میں کیے تھے
لیکن بعد میں دے لرن لیسن. ٹھیک ہے. اور سر یہ بچوں کی واپسی جو ہے خان صاحب کے صاحبزادوں کی وہ یقینی ہے، لیکن ویزے نہیں مل رہے. سر نواز شریف جو لنڈن میں تھے تو ادھر خان کی حکومت میں بھی سارا کچھ کرشماتی طور پہ سارا کچھ پروسیس چل پڑا تھا، ان کے سارے پیپر ورکس جو ہے پورے ہو گئے تھے. تو رکاوٹ کیا ہے؟ کیا یا حکومت کو ڈر ہے کہ وہ آ نہ جائیں تو ویزے ہی نہ دو؟ ٹو مائی انفارمیشن کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب اگر یہ صاحبان جو ہیں پھر وہی بات آتی ہے نا، چلیں یہ اور کسی کے پاس نہیں، اسپیکر صاحب کے پاس آ جائیں تو میں بھی وہاں پہ حاضر ہو جاؤں گا. اگر کوئی ویزوں میں پرابلم آ رہا ہے بتائیں، اسے ریزالو کرنے کو تیار ہیں. وزیر اعظم کو بلا لیں گے وہاں اسپیکرز آفس میں، کیونکہ وزیر اعظم نے آفر کی ہوئی ہے کہ بھئی اگر آپ میرے پاس نہیں آنا چاہتے تو اسپیکر آفس آئیں، تو میں وہاں پہ آ جاؤں گا اور بیٹھے ہم بات کریں اس ملک کے لیے، اس قوم کی. چلے یہ تو بڑی خبر ہے سر، آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جائیں، ہم ویزے فیسیلیٹیٹ کر دیں گے. لاسٹ کویشچن، اندر سے جیل میں عمران خان کا پیغام آیا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، سر تسلیم خان نہیں کروں گا. پھر دوسری طرف بھی یہی جواب ہے، دوسری طرف بھی کوئی گیو اپ نہیں کرے گا، دوسری طرف بھی کوئی جو ہے وہ پھر اس قسم کی ضد، انا اور ہٹ درمی کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا. لیکن ایسا ہونے اور ایسا کرنے سے اگر کل کو کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس کا تعین جو ہے وہ آج سے ہی کر لیا جائے، اور ذمہ داری اسی کی ہے جو آگے بڑھنے سے جو ہے وہ انکاری ہے یا جو بیٹھ کے بات کرنے سے انکاری ہے. باقی تو پھر جو ہونا ہے وہ تو پھر اللہ کو معلوم ہے، اور اس کا کوئی انسان پہلے سے تو کوئی اس کی پریڈکشن نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال یہ بدقسمتی ہوگی، اور اس بدقسمتی کی ذمہ داری جو ہے پھر انہی پہ ہوگی. اور سر یہ بڑی خبر ہے، آپ لوگ ویزا بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آ جائیں اسپیکر آفس ہم کر دیتے ہیں. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اندر نام لیں گے لوگوں کے اور کہتے ہیں نہیں کروں گا سرنڈر، تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی طرف سے بھی ادھر دوسری طرف سے بھی نہ آئے. مجھے خیبر پختونخوا میں آپریشن کے حوالے سے جواب دیجیے گا. ضمنی الیکشن تو ایک سائڈ پہ، آپریشن کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ کر کے دکھا دو صوبے میں، یہ ناقابل قبول ہے. تو کیا صورتحال ہے؟ صوبے کو آن بورڈ لیے بغیر کوئی ایسا کام کر بھی سکیں گے؟ یہ کرنے کی باتیں ہیں، یہ ٹاک شوز کی باتیں ہیں، یہ پریس کانفرنس کی باتیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپریشن اگر ہونا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپریشن ہو رہا ہے، اگر ہونا ہے تو وہ کیا علی امین گنڈا پور صاحب سے اجازت لے کے ہونا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ جو ہو رہا ہے ان سے اجازت لے کے نہیں ہو رہا. اگر کچھ ہونا ہے تو ان سے اجازت لے کے نہیں ہونا. تو یہ تو بس پھر کرنے کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رانا